جی بیٹا جی، ایسی سوچ، ایسا خیال جو پاکستان کے قیام کے لیے بنیاد بنا، اسے کہتے ہیں پاکستان کی نظریاتی اساس۔ جی بیٹا جی، یہ ہے اس چیپٹر کے نام کا مطلب۔ چیپٹر کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اور اس کا مطلب ہے ایسی سوچ، ایسا خیال جو پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان کے بننے کے لیے بنیاد بنا، یا جس کی بنیاد پر، جس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنا، وہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ وہ سوچ جو پاکستان کے قیام کا سبب بنی، اسے پاکستان کی نظریاتی اساس کہتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے جو بات آئے گی وہ ہے نظریہ کی تعریف، پھر آئے گا ماخذ، سورسز، جہاں سے اس نظریے کو لیا گیا ہے، جہاں سے اس نظریے کو حاصل کیا گیا ہے، اور پھر اس کی اہمیت، امپورٹنس۔ تو دیکھیے، ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، توجہ کیجئے۔ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے، بر صغیر کسے کہتے ہیں؟ بر کا معنی ہوتا ہے خشکی، بر کا معنی خشکی، صغیر کا معنی چھوٹا یا چھوٹی۔ تو بر صغیر کا مطلب ہے خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ ایک ہے بر اعظم، خشکی کا بڑا ٹکڑا، ایک ہے بر صغیر، خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ اور جب بھی بر صغیر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد، یہاں مطالعہ پاکستان کے اندر جہاں بھی بر صغیر کا لفظ آئے گا، اس سے مراد پاکستان، ہندوستان، بھارت اور بنگلہ دیش ہے۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش۔ مطالعہ پاکستان میں جہاں بھی بر صغیر کا لفظ آئے گا، اس سے زیادہ تر مراد پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک لیے جائیں گے۔ خاص طور پر مطالعہ پاکستان کے اندر ان تین ممالک کے لیے بر صغیر پاک و ہند کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بر صغیر کا لفظ۔ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست، ریاست سلطنت کو کہتے ہیں، مملکت کو کہتے ہیں، کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ 20ویں صدی شروع ہوتی ہے 1901 سے۔ 1901 سے جو صدی شروع ہوتی ہے وہ ہے 20ویں صدی، اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ کار فرما تھا۔ کار فرما کا معنی شامل یا داخل تھا، نظریہ، سوچ۔ اس واقعے کے پیچھے ایک مضبوط سوچ جو ہے وہ شامل تھی، ایک نظریہ، ایک مضبوط سوچ اس کے اندر شامل تھی۔ نظریے کے لیے انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بیٹا جی، اس لفظ کو بطور خاص آپ دیکھ لیجئے، آئیڈیالوجی، یہ لفظ جو ہے یہ بطور خاص آپ دیکھ لیجئے۔ یہ والا لفظ، اس کے نیچے یہ لائن لگ گئی ہے، اس لفظ کو بطور خاص دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی؟ اس کے بعد آگے ہے اب آگے نظریہ کی ڈیفینیشن شروع ہو رہی ہے۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدائی سے سماجی دانشور، دانشور کہتے ہیں عقل مند کو، سمجھدار کو، سماج کہتے ہیں معاشرے کو،
معاشرے کے اندر جن لوگوں کو عقل مند اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں سماجی دانشور. وہ لوگ جو معاشرے کے اندر سمجھدار اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں سماجی دانشور. ابتدائی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے، رائے کا معنی سوچ، خیال، کہ ہر شخص کی رائے یا ہر شخص کی سوچ جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. تو نظریے کے متعلق بھی ہر شخص کی سوچ جو ہے وہ الگ الگ رہی ہے. مختلف ادوار کی، ادوار دور کی جمع ہے، زمانے کو کہتے ہیں. ادوار دور کی جمع ہے، زمانے کو کہتے ہیں. مختلف ادوار کے مکاتب فکر، مکاتب فکر سوچنے والے، اور محققین، محققین کا مطلب تحقیق کرنے والے، کسی بھی بات کی تہ تک پہنچنے والے. محققین کسی بھی بات کی تہ تک پہنچنے والے محققین کہلاتے ہیں. محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. یہاں سے نظریے کا معنی اور مفہوم شروع ہو رہا ہے. یہاں سے بطور خاص یہ جو ہے یہ آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد. یہاں سے اسے انڈر لائن کریں گے. معنی کے لحاظ سے نظریے سے مراد سوچ یا مقصد ہے. یہ ایم سی کیوز ہوگا آپ کا، یہ ایم سی کیوز ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ والا فکرہ جو ہے اسے انڈر لائن کر لیجیے. یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے. جبکہ اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف اس طرح بھی کی جا سکتی ہے. یہ 5 تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، آج صرف آپ کو 2 پڑھاؤں گا. 5 تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، آج صرف آپ کو 2 پڑھائی جائیں گی. کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے. کوئی بھی چیز ہم سامنے لانا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم سامنے لانا چاہتے ہیں تو اس چیز کے متعلق ہم سوچیں گے یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، اس کا نقشہ ایسے ہوگا، اس کے متعلق اس کا ڈھانچہ ایسا ہوگا. تو وہ جو سوچ ذہن کے اندر آئے گی وہی سوچ نظریہ کہلائے گی. کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے. دوسری ڈیفینیشن، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ، یعنی ایسا سکیچ جو سوچ کے اندر، ایسا ڈھانچہ، ایسا نقشہ جو سوچ کے اندر ہو. کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذہن کے اندر جو نقشہ بنایا جاتا ہے، ذہن کے اندر جو ایک سوچ لائی جاتی ہے وہ بھی نظریہ کہلاتا ہے. کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے. یہیں پہ نشان لگا کے ڈیٹ ڈال لیجیے. آج ہمارا صرف اتنا ہی ہے. آپ نے جو چیزیں یاد کرنی ہیں اس کے اندر صرف 2 ہی چیزیں ہیں. ایک یہ نظریے کا معنی ہے اور 2 نظریے کی تعریفیں. جی بیٹا یہ 2 باتیں ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. نظریے کا لغوی معنی یا لفظی معنی اور 2 نظریے کی تعریف. انہیں آپ اچھی طرح یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد آپ ان کو لکھیے گا. انشاءاللہ العزیز اب پھر پرسوں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.